اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے. یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کی کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نا, اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھائی یہ انلیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب انلیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا